بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ آج ہم لاہور کی جس مشہور اور معروف ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ان کا نام حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا اسم گرامی علی ہے اور ابوالحسن آپ کی کنیت، اور داتا گنج بخش آپ کا مشہور ترین لقب ہے۔ حتیٰ کہ اکثر لوگ آپ کو آپ کے نام کی بجائے آپ کے لقب داتا گنج بخش سے ہی جانتے ہیں۔ آپ افغانستان کے مشہور شہر غزنی میں 400 ہجری کے قریب پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب اس طرح سے ہے: سید ابوالحسن علی ہجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبدالرحمن بن سید عبداللہ بن سید ابوالحسن علی بن سید اصغر بن سید زید بن سید امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بن سید علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہے۔ آپ کی ولادت ننیہالی گھر غزنی کے محلہ ہجویر میں ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کو ہجویری کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد سید عثمان زید عالم، عظیم فقیہ اور بہت بڑے عابد و زاہد تھے۔ آپ کی والدہ بھی عابدہ، زاہدہ اور پارسا خاتون تھی۔ آپ کے ماموں صحت و تقویٰ اور علم و فضل کی وجہ سے تاج العلمائی کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ نے ظاہری علوم سے فراغت پا کر پیر کامل کی تلاش شروع کی۔ پھر آپ کی ملاقات جنیدیہ کے جلیل القدر روحانی بزرگ حضرت شیخ ابوالفضل محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئی، جن کے دستے حق پر آپ نے بیعت کی۔ ایک دن آپ کو بشارت دی گئی کہ تم کو لاہور کا قطب بنایا گیا ہے، لاہور تمہارے سپرد ہے، تم چلے جاؤ۔ آپ نے اپنے وطن غزنی کو خیر آباد کہا اور لاہور تشریف لے آئے۔ آپ کے ساتھ شیخ احمد حجازی اور شیخ ابو سعید ہجویری بھی تھے۔ جب آپ لاہور تشریف لائے تو آپ نے وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی۔ آپ نے اس مسجد کا رخ سیدھا مغرب کی بجائے مائل جنوب رکھا۔ لاہور کے علماء معترض ہوئے تو آپ نے تمام علماء لاہور کو کھانے کی دعوت دی، نماز کی امامت خود فرمائی اور بعد ازاں فرمایا، بعض لوگوں کو مسجد کے سمت قبلہ پر کچھ شک ہے، میری درخواست ہے کہ ایک ساتھ کے لیے آنکھیں بند کر کے مراقبہ کریں۔ چنانچہ آپ نے ایسی توجہ فرمائی کہ تمام نمازیوں کے لیے تمام حجابات اٹھ گئے اور سب نے دیکھا کہ خانہ کعبہ سامنے ہے اور مسجد مبارک بالکل صحیح سمت پر تعمیر کی گئی ہے۔ ایک اور آپ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ رائے راجو ایک ہندو اور انتہائی سخت گیر جادوگر تھا۔ اسے جو دودھ کا نذرانہ نہ دیتا، اس کے جانوروں پر ایسا جادو کرتا کہ اس سے جانور دودھ کی بجائے خون نکالتا۔ ایک بوڑھی عورت رائے راجو کے پاس دودھ کا نذرانہ لے کر جا رہی تھی۔ آپ نے اسے آواز دی کہ کچھ دودھ قیمت لے کر مجھے دے دو۔ بوڑھی عورت نے رائے راجو کے جادو کا عذر کر کے دودھ بیچنے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت داتا رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اگر تم دودھ دے دو تو تمہارے جانوروں کا دودھ بڑھ جائے گا۔ چنانچہ اس خاتون نے بادل نخواستہ دودھ پیش کر دیا۔ جب گھر گئی تو اس کی حیرت کی حد نہ رہی کہ جانوروں کا دودھ اس قدر زیادہ ہو گیا ہے کہ تمام برتن دودھ سے بھر گئے، تو بھی تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہو رہا۔ جب یہ خبر پھیلی تو اگلے روز گرد و نواح کے تمام لوگ دودھ کا نذرانہ لے کر حاضر ہونے لگے۔ تو اس طرح درویشوں اور مسافروں کے لیے لنگر کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ رائے راجو کے دودھ کا نذرانہ بند ہوا تو اسے بڑا طیش آیا اور وہ حضرت داتا رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے
سامنے آیا اور آپ کو مقابلے کے لیے للکارتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا عاجز بندہ ہوں، اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو تم دکھاؤ۔ رائے راجو نے جواب دیا کہ لو دیکھ لو میرا کرشمہ۔ یہ کہا اور جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا۔ حضرت دادا رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور اپنے جوتے ہوا میں پھینک دیے اور وہ جوتے رائے راجو کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگے اور اس کے سر پر جا کے لگے۔ حضرت دادا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامات دیکھ کر رائے راجو نے توبہ کر کے اسلام قبول کیا۔ چنانچہ حضرت دادا گنج بخش نے اس کی شاندار روحانی تربیت کی اور اسے شیخ ہندی کا خطاب دیا گیا۔ چونکہ داتا صاحب کی اولاد نہیں تھی، لہٰذا شیخ ہندی کی اولاد اس وقت سے لے کر آج تک خانقاہ کی خدمت کے فرائض سر انجام دیتی آ رہی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش نے حیات مبارکہ کے آخری ماہ و سال لاہور ہی میں گزارے اور چند روز کی علالت کے بعد خانقاہ اپنے حجرے میں 465 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے خلیفہ شیخ ہندی نے پڑھی اور لاہور میں آپ کا مزار آج بھی مرجع خلائف ہے۔ آپ کا مزار اقدس مرکز تجلیات و پناہ گاہ خلق خدا ہے، اور یہ بات اہل علم پر واضح ہے کہ موت سے روح ختم نہیں ہوتی، بلکہ جسم سے آزاد ہونے کی وجہ سے پہلے سے زیادہ طاقتور اور فعال ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ولایت جو اللہ تعالیٰ سے قرب اور دوستی کا نام ہے، وفات سے ختم نہیں ہوئی، بلکہ صحاب روحانیت وفات کے بعد دنیاوی زندگی سے بڑھ کر فیض رسائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس حقیقت پر ایک معتبر گواہی سلسلہ چشتیہ کے مورث اعلیٰ خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمیری کی ہے، جنہوں نے داتا گنج بخش کے مزار اقدس پر اکتشاف فیض کا چلہ مکمل کرنے کے بعد فرمایا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملہ را رہنما۔ یوں تو آپ نے کئی تصانیف رقم فرمائی، لیکن جو درج ذیل ہیں وہ بہت مشہور ہوئی: منہاج الدین، کشف الاسرار، دیوان علی اور کشف المجوب۔ کشف المجوب کو تصوف کا دستور بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا مزار آج بھی لوگوں میں اپنے علم کی روشنی بکھیر رہا ہے اور علم والے اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کے مزار سے آج تک کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں گیا۔